ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جزیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ایک نئی قسط لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں 4 بھائی اور ایک ان کے والد صاحب نے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے جماعت احمدیہ کو کیوں چھوڑا ہے، اور اس کی انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ جناب ہمارے گاؤں میں جہاں پر ہم ننکانہ صاحب میں رہتے تھے، اس گاؤں میں جناب یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک گھر تھا، اس گھر کے بعد ایک سلیب بنی تھی اور اس سلیب کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا. تو اس کلمہ جو سلیب کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ گھر کے باہر بنی ہوئی تھی، اور لوگ اس کے اوپر جو گھر کے ممبر تھے وہ اس کے اوپر سے چڑھ کے وہ گزر کر گھر جایا کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کے الزام لگا کے انہوں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا دعویٰ کیا ہے، جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں 4 بھائیوں نے بیان کی اور اپنے والد صاحب کے قصہ بیان کیا ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ اصل حقیقت بیان کروں گا کہ اصل ماجرا کیا تھا. کیا واقعی اس طرح کی کوئی بات بیان کی گئی ہے، اس طرح کے واقعہ کوئی رونما ہوا ہے کہ کلمہ معاذ اللہ احمدیوں نے اپنی کوئی سلیب پہ بنا کے اس گھر کے باہر لکھا تھا، اور گھر کے جو ممبر تھے وہ اس کلمے کے اوپر سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے اوپر سے گزر کے گھر جایا کر کے کلمہ کی توہین کیا کرتے تھے. تو اصل واقعہ کیا ہے میں آپ کے سامنے آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. ان 4 بھائیوں کا اصل میں 5 بھائی ہیں. ان کے والد صاحب کا جو نام ہے وہ ظہور احمد صاحب ہے، اور 5 بھائی ہیں. ایک نام طاہر ہے، زاہد ہے، عقیل ہے، ابرار ہے، اور 5واں جو ہے وہ شاہی صاحب ہیں جو کہ وہاں پر نہیں رہتے. اچھا، یہ 5 بھائی ہیں. 5 میں سے جو 4 بھائی ہیں یہ چاروں مرتاد ہو چکے ہیں اور ان کا جماعت چھوڑ چکے ہیں. اب واقعہ اصل میں کیا ہے، یہ سلیب کا جو چکر یہ کہتے ہیں یہ سلیب پر کلمہ لکھا ہوا ہے. وہ سلیب پر کلمہ کسی قسم کا کوئی کلمہ نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ سلیب کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا محمد اسحاق لکھا ہوا تھا، اور وہ اس گھر کے باہر سلیب تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور وہ تقریباً کافی سال پرانا لکھا ہوا تھا، یعنی وہ کئی دہائیاں سال پرانا لکھا ہوا تھا. اور انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ جناب جو اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا، اور کلمہ اور جو نام محمد اسحاق لکھا ہوا تھا وہ بھی کوئی انہوں نے نہیں لکھا تھا، یعنی جن کا گھر تھا اسحاق صاحب کا گھر تھا انہوں نے بھی وہ نام نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ وہ کافی پرانا نام لکھا ہوا تھا. اور چونکہ انہوں نے جب وہ جگہ خریدی تھی تو وہ گھر کچھ تیار تھا اور کچھ رہ گیا تھا، پیچھے والا حصہ تیار نہیں تھا، کچھ تیار کرنے والا تھا. تو انہوں نے سلیب کو چھوڑ کے یعنی کہ جو مکان کے آگے والا حصہ تھا اس کو مرمت نہیں کیا، بلکہ مکان والے پیچھے کے جو مرمت کا کام رہتا تھا اس کو مرمت کیا، اور کافی وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. پھر بعد میں انہوں نے یہ دیکھا، کافی سال گزرنے کے بعد یہ دیکھا کہ گھر کے جو آگے سلیب بنی ہوئی ہے اور گھر کے جو آگے فرنٹ والا حصہ ہے اس کی بھی کچھ مرمت کرنی ہے، اس کو بھی کوئی ترتیب لگانی ہے. تو اس کو جب ٹھیک کروایا گیا تو وہ سلیب جب اکھیڑی گئی تو ساتھ پڑوسی نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر محمد اسحاق لکھا ہوا ہے. وہ اس وقت محلے میں کافی یہ مطلب ہلچل مچ گئی، دیکھے محمد اسحاق لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ نہیں اس کے اوپر کلمہ نہیں لکھا، بلکہ وہاں کے لوگوں نے بھی یہ گواہیاں دی ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ اس کے اوپر کلمہ نہیں بلکہ محمد اسحاق لکھا ہوا تھا. آج بھی یہ اس محلے والوں کے لیے یہ ایک سوال ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی اس کے اوپر سلیب کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حلفیہ بیان دے. اور ضرور، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں کیمرہ اور اس طرح کی چیزیں ہر چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے. تو یہ ان جو مخالفین احمدیت ہیں ان کو تو موقع چاہیے کہ یہ کوئی اس طرح کی گستاخی اس طرح کی کوئی چیز دکھائیں عوام کو، تاکہ ان کو کوئی ثبوت ملے. ان کو ساری زندگی کبھی ثبوت نہیں مل سکتا، کیونکہ کبھی اس طرح کی احمدیت نے کوئی حرکت کی نہیں، تو ثبوت کس چیز کا ملے گا. تو ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی ویڈیو دکھائے، کوئی ایسی چیز دکھائے، کوئی ایسی فوٹیج دکھائے جس کے اوپر سلیب کے اوپر باقاعدہ کو کلمہ لکھا ہوا. کوئی بھی محلے کا کوئی بندہ بھی قسمی طور پہ یہ بات بیان نہیں، حلفیہ بیان بھی نہیں دے سکتا، نہ کوئی اس طرح کوئی ویڈیو فوٹیج دکھا سکتا، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا. تو یہ جو ایک یہ فراڈ کیا گیا ہے، جو ایک یہ الزام لگا کہ جماعت کو چھوڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ چونکہ جی احمدی جو ہیں وہ کلمے کی توہین کی، انہوں نے سلیب پر کلمہ لکھا ہوا تھا تو اس لیے ہم نے جماعت احمدی کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ مٹانے کا کام کن لوگوں کا ہے، کلمے کی ترویج، کلمے کی اشاعت کون کرتا ہے، کلمہ مٹاتا کون ہے، مسجدوں سے کلمے کون مٹاتا ہے، گھروں سے کلمے کون مٹاتا ہے، دور و دیوار سے کلمے کون مٹاتا ہے. یہ مخالفین احمدیت، یہ پولیس والے، یہ حکومت کلمے مٹاتی ہے. جماعت احمدی کا کام کلمے مٹانا نہیں بلکہ کلمے لکھنا ہے. اور یہ جو الزام لگایا کہ کلمہ مٹائے گا، اس کی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں فراہم کیا گیا، نہ کبھی یہ کیا جا سکتا. زبانی کلامی بات بندہ کرے تو زبانی کلامی بات تو کوئی بندہ بھی ہزاروں بندے بات کر سکتے ہیں، وہ ہزاروں کرتے بھی ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا.
یہ ایک واقعہ تھا، یہ اصل حقیقت تھی جسے جو انہوں نے لوگوں سے چھپائی ہے کہ دیکھیں جی احمدیوں نے شراب کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا تو اس لیے انہوں نے توہین کی، تو یہ توہین کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ جب لکھا ہوا تھا، انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، تو کلمہ طیبہ یہ جو شراب والا واقعہ ہے، تو اس شراب کے واقعے کے تقریباً 2.5 سال بعد، اس شراب کے واقعے کے 2.5 سال بعد ان لوگوں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا کہا کہ ہم جماعت احمدیہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جناب 2.5 سال تک کہاں رہے؟ 2.5 سال تک آپ کو وہ توہین نظر ہی نہیں آتی رہی۔ عجیب چکر ہے یار، یہ سب سے بڑا ان کا جھوٹ یہی پکڑا جاتا ہے کہ 2.5 سال بعد ان لوگوں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا اعلان کیا کہ ہم جماعت احمدیہ کو چھوڑ رہے ہیں، ظہور صاحب نے اور اس کے جو باقی ان کے جو بیٹے ہیں، اور ان کا جو بیٹا ہے زاہد محمود صاحب، یہ زاہد محمود صاحب جو ہیں، انہوں نے تقریباً ان کے چھوڑنے کے بعد، ان 3 بھائیوں کے چھوڑنے کے 1 سال بعد جماعت احمدیہ کو چھوڑا۔ اگر یہ بات تھی تو اسی وقت اسی مجمع میں وہیں پہ یہ اعلان کر دیتے، دیکھیں جی یہ احمدیوں نے توہین کی ہے، تو یہ توہین کلمے کی توہین کر دی ہے جناب، یہ تو کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو ہم تو احمدی اس لیے ہوئے تھے کہ کلمے کی بڑی جناب ہم عزت و تکریم کرتے ہیں، ہمارا تو کلمے پر ایمان ہے، تو چونکہ اب احمدیوں نے یہ توہین کر دی ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہم ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، یہ اس کا ثبوت بھی لینے ہیں، تو آج سے اسی وقت سے میں جماعت احمدیہ، ہم جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ 2.5 سال بعد یاد ہے او یار تو گھر چلو جی ہوں 2.5 سال بعد جماعت چھڈی دے ہے ان کوئی نہ کوئی جماعت الزام تے لانے گے۔ اب چلتے ہیں جی ان کا جماعت چھوڑنے کی اصل وجہ کیا بنی ہے جو انہوں نے یہ الزام لگایا، یہ الزام تو بے بنیاد ہے، یہ تو آپ کے سامنے میں نے یہ رکھ دیا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے۔ اب جماعت چھوڑنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ زاہد محمود صاحب کی بیوی تھی، وہ اپنی بیوی کو بڑا مارتا تھا، اور مارنے کے علاوہ پھر کھانے پینے کی پابندیاں، اور اس طرح یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ نہیں پہننا وہ نہیں پہننا، یہ نہیں کھانا وہ نہیں پہننا وہ نہیں کھانا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی جو ہے وہ کتنی دیر برداشت کرے؟ وہ جب یہ ظلم و ستم کافی زیادہ ہو گیا تو وہ ناراض ہو کے اپنے مائکے یعنی گھر چلی گئی۔ جب وہ اپنے گھر چلی گئی تو ظہور صاحب اس کو منانے کے لیے چلے گئے، تو جب جیسے وہ منانے کے لیے گئے تو ظہور صاحب کی کافی اثر و رسوخ تھا، کافی وہ چودراہٹ کے مالک تھے، کافی چودراہٹ تھے، ان کا بڑا اثر و رسوخ، بڑا نام تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی بات نہ مانی گئی۔ تو جب ان کی بات نہ مانی گئی تو انہوں نے حضرت صاحب کو، خلیفۃ مسیح الخامس کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ یہ معاملہ جب آیا گیا ہوا تو اس کے بعد پھر محلے کے جو صدر صاحب تھے اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے، وہ بھی زاہد صاحب کی بیوی کو منانے کے لیے گئے اور کہا کہ ناراضگی ختم کرتے ہیں۔ تو ان کے یعنی کہ زاہد صاحب کی بیوی کے زاہد صاحب کے جو سسرال والے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی بیٹی کو کیسے بھیجیں؟ یہ تو میری بیٹی کو مارتے ہیں، یہ تو ہماری بیٹی کو مارتے ہیں، تو ہم اپنی بیٹی کو کس طرح بھیجیں؟ تو ظہور صاحب کی جو مین جہاں پہ ایک وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ جناب میری بات نہیں مانی گئی، میں تو بڑا چودراہٹ والا تھا، میں تو بڑا اثر رسوخ والا تھا، میری بات انہوں نے مانی نہیں، اے پہ جانتا ہے جی میں نہیں جی رہنا جماعت دے وچ۔ اس کے بعد پھر اور بھی کئی وجوہات بنی ہیں، جیسے کہ اس علاقے کی مسجد میں جو احمدیہ مسجد تھی وہاں پہ پیسے آئے جو غربا کو دینے تھے، تو وہ غربا کو دینے کے لیے جب پیسے آئے تو ظہور صاحب نے مطالبہ کر دیا کہ منو پائی پیسے دیو۔ تو وہاں کے جو صدر صاحب تھے وہ ان کے وہ چال واقف تھے، ان کی چیزوں سے واقف تھے کہ یہ کس طرح کے یہ مالک ہیں، کس طبیعت کے یہ مالک ہیں، تو انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تو جیسے انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو یہ جناب محلے کے صدر صاحب کو گالیاں دینی شروع ہو گئی، چنگی ننگی بلنگی گالیاں دینی شروع ہو گئی ہے۔ اور مرتاد ہونے سے 2-3 دن پہلے انہوں نے روا سے ایک میڈیکل سٹور ہے وہاں سے دوائی منگوائی، اور دوائی جب منگوائی تو وہ دوائی تقریباً 95 روپے کی بنی، 95 روپے کی دوائی بنی۔ تو جب دوائی ان کے پاس آئی تو انہوں نے پیسے مانگے، انہوں نے 95 روپے دیے، اور 95 دینے کے بعد پھر گھر آئے، اور گھر آ کے پھر اس بندے کو بھی گالیاں نکالنے لگ پڑے کہ دیکھو جی 95 روپے کی گال سے 95 روپے کی کیڑی اوقات ہے، 95 روپے پیچھے جناب تسی مینوں پیسے مطالبہ کرتے کہ مینوں پیسے دیو، میں نے اے کام کر دیتا، میں نے تو وہ کام کر دیتا، میں یہ کر دیا مینوں، یعنی کہ احسان جتانے لگ پڑے، احسان وہ یاد میں نے یہ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے 95 روپے مانگ لیے ہیں، میں نے 95 روپے دے دیے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح بچے اکثر ضد کرتے ہیں کہ بھائی تو اگر یہ کام کیتا تو میں تو یہ کام کیتا سی یار تو یاد کر، میں تمہیں کلفی دیتی نہیں سی، تم نے کلفی نہیں دے رہا، میں تمہیں کون دیتی سی، تم نے کون نہیں دے رہا۔ تو یہ اس طرح کی یہ تانے اور اس طرح کی گالیاں نکالنے شروع کر دی۔ اور جو ظہور صاحب ہیں ان کا جماعت احمدیہ سے اتنا تعلق تھا کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، ظہور صاحب جو 5 بھائیوں کے والد صاحب ہیں، اتنا تعلق تھا کہ ان کے تقریباً اپنے جو چندہ ہے 30 سال سے بقایا پڑا ہوا ہے، 30 سال سے بقایا جاتا اس کے چلتے آ رہے ہیں، پینڈنگ ہے۔ اور جب بھی ان کے گھر کوئی چندہ مانگنے جایا کرتا تھا تو اس کو بجائے چندہ دینے کے یا اس کو کوئی ایکسکیوز کرنے سے اس کو گالیاں نکالا کرتے تھے۔ گالیاں نکالنے کے بعد پھر کچھ چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنا کوئی یہ باتیں بتا کے اس سے بھی پیسے ہتھیار لیا کرتے تھے کہ بھائی میرے کو پیسے دے، تو اس سے بھی پیسے کوئی ہتھیار لیا کرتے تھے۔ اور ان کا جو بیٹا ہے طاہر محمود صاحب جو ہیں ان کو چودراہٹ کا بڑا شوق تھا، بڑا ان کو چودراہٹ کا شوق تھا، بڑا پیری فقیری کا شوق تھا کہ میں بڑا ہی میرا نام ہو، لوگ مجھے پوچھنے یار مجھے کہیں کہ یار واقعی تو بڑی شیم ہے۔ تو اس چودراہٹ کی وجہ سے، اس اثر و رسوخ کا شوق ہونے کی وجہ سے انہوں نے مرتاد ہوئے، وہ جماعت چھوڑی اور کہا جی میں جب یہ چھوڑوں گا تو لوگ مجھے بڑی دور دور سے پوچھنے آئیں گے، بڑا کہیں گے یار واقعی بڑا کمال کر دیتا تو یہ ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اثر ہوتا ہے تو سستی شہرت کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، جو کہ طاہر صاحب میں کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اس کا شوق تھا کہ جناب
میں یہ کام کروں گا تو بڑی دور دور سے لوگ مجھ سے پوچھنے آئیں گے اور میں انٹرویو دوں گا، میرا بڑا نام ہوگا، بڑے جناب میری پیری فقیری ہوگی، بڑا یہ ہو جائے گا، بڑا وہ ہو جائے گا۔ اور ان کا جماعت احمدیہ چھوڑنے سے 1 سال قبل بھی ایک کچھ پھٹا پڑا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب یہ کوئی وہاں پہ ان کے گاؤں میں ننکانہ صاحب میں ان کا جو گاؤں ہے وہاں پہ کچھ مخالفت چلی تھی، تو اس مخالفت کی وجہ سے بھی وہ جو وہاں کے وہ مولوی تھے اور لوگ تھے، انہوں نے یہ مطلب فیصلہ کر لیا اور یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب قادیانیوں کی کوئی بھی چیز ہم نہیں خریدیں گے، ان کی دکانوں پر جانا بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ان سے ہر قسم کا میل ملاپ بند ہو گیا، قطع تعلق کر دیا۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ کافی مخالفت ہوئی اور دکانوں پر رش ختم ہو گیا، احمدیوں کے پاس کوئی چیز لینے نہیں جایا کرتا تھا، تو ان کو کافی زیادہ بھوک پڑ گئی ہے، جو ظہور صاحب کی فیملی ان کو کافی زیادہ بھوک پڑ گئی، ان کو کہا کہ یار اسی تو ہم بھوکے مار جائیں گے۔ تو اس وقت ان سے یہ چیز معاملہ برداشت نہیں ہوئی، یہ مخالفت برداشت نہیں ہوئی، تو جماعت کے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا شروع کر دیتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے کہ بھائی تسی میرا کام نہیں کیتا، میں اے چلا جائے، میں جماعت چھڑ چلا جائے، میں نہیں رہنا جماعت دے وچ، تسی یہ میری گل نہیں مننی، تسی یہ نہیں گل کیتی، میں چلا جائے جماعت چھڑ کے۔ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر دینا، یعنی کہ کوئی بھی جس طرح دھمکیاں نہیں دیتے، جس طرح وہ بچے لڑتے ہیں آپس میں، بچے کہتے ہیں بھائی تو میری گل نہیں مننی، میں اے چلا جائے اپنے ابے کو تو میں شکایت لان چلا جائے۔ تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے، اس طرح کے وہ ان کی طبیعت تھی اور اس طرح کی یہ حرکات و سکنات کے مالک تھے۔ اور جب انہوں نے جماعت احمدیہ چھوڑی ہے تو اس وقت بھی انہوں نے جماعت احمدیہ کا تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ دینا تھا، جو آج تک انہوں نے دینا ہے اور ابھی تک انہوں نے نہیں دیا۔ اور یہ جناب الزام لگاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو کلمے کی توہین کرتے ہیں، پتہ نہیں یار یہ کس منہ سے یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کس منہ سے یہ کہتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں نے کبھی مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کی حلفیہ بیان دے سکتے ہیں کہ جب تک یہ جماعت میں رہے، جتنا عرصے بھی یہ جماعت میں رہے، یہ جو ان کے 4 بیٹے ہیں اور یہ خود جو ہیں، انہوں نے کبھی کسی بھی احمدی کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ جناب ہم کلمے کو نہیں مانتے، ہمارا کلمے سے کوئی ایمان نہیں ہے؟ یہ انہوں نے جماعت احمدیہ کی کسی بھی کتاب سے یہ بات پڑھی ہو، یا کسی معلم کو، یا کسی مربی کو، یا کسی احمدی کو یہ بات کرتے سنو کہ ہم کلمے کو نہیں مانتے، ہمارا کلمے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، ہم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ یہ ہے بھی نہیں، ہم تو کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں پڑھنے کے بعد ہم نے جناب وہ مرزا صاحب کی گستاخیاں دیکھی ہیں، مرزا صاحب کی تردیات دیکھی ہیں، تو ہمارا اور بھی ایمان پکا ہو گیا۔ یہ جماعت احمدیہ چھوڑنے کے بعد کی بات ہے۔ کہتے ہیں جی ہماری وہ ملاقات ہوئی تھی جناب وہ چنیوٹی صاحب کے ساتھ، منظور الیاس چنیوٹی صاحب کے ساتھ ہماری جناب ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں کتابیں دی اور ہمیں پڑھایا اور ہمیں یہ گستاخی دیکھی ہے، لیکن اس ویڈیو میں بھی کوئی بات، کوئی معین حوالہ نہیں دیا، یا کوئی تحریر نہیں پیش کی۔ بتاتے کہ یار یہ تحریر بتا دیتے، نیچے لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب دسو صحیح کیڑی تحریر ہے، جو ان کے اپنے ہی مسلمان بھائی ہیں، جو ان کے اپنے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، وہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کون سی تحریر پڑھی، ہمیں بھی تو بتاؤ، ہمارے لیے بھی وہ ذریعہ ہدایت بنے، یعنی کہ ہمیں بھی مزید ہمارے وہ لوگوں کو بتائیں اور احمدیوں کے لیے بھی وہ مطلب ذریعہ ہدایت بنے۔ یہ لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی تحریر پڑھی ہو تو بتائیں نا، کوئی پتہ ہو، کوئی تحریر خلاف گستاخی والی ہو تو یہ بیان کریں، کبھی بھی نہیں بیان کرتے۔ اور جتنا عرصہ یہ جماعت احمدیہ میں رہے، کیا انہوں نے کلمہ طیبہ جو ہے یہ کوئی اور پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ چھوڑ کے کوئی اور کلمہ پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اور کلمہ پڑھا؟ کبھی بھی یہ نہیں بات بیان کر سکتے۔ یہ صرف الزام تراشی ہے، یہ صرف اور صرف یہ جسے کہتے ہیں کہ ایمان کی کمی، ایمان کی قلت اور یہ دنیا غالب آ جانا، صرف یہ اس کی ایک وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑا ہے۔ غربت جو ہے وہ تو انسان کو کفر تک لے کے چلی جاتی ہے، غربت تو انسان کو وہ خدا تعالیٰ کا منکر بنا دیتی ہے۔ میں نے جتنے بھی انٹرویو سنی ہے نان احمدیز کے، جو یہ جماعت احمدیہ چھوڑتے ہیں یا جن کا جماعت احمدیہ سے اخراج اتر بعد میں کہتے ہیں ہم نے تحقیق کی اور ہم احمدی ہو گئے ہیں، میں نے کسی کا بھی انٹرویو سنتے ہوئے یہ بات میں نے نہیں سنی، کسی کا بھی انٹرویو سنتے ہوئے یہ بات نہیں سنی کہ جناب ہم پہلے کلمہ طیبہ جو تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہم تو بڑے پکے، ہم تو بڑے مسلمان ہیں، لیکن اصل میں ہمارا کلمہ یہ نہیں ہے، ہمارا کلمہ کوئی اور ہے۔ کبھی کسی کو یہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ یہی ایک جماعت احمدیہ کی صداقت ہے جو ان کے اپنے منہ سے نکلتی ہے، کلمے کی ان کے اپنے منہ سے نکلتی ہے کہ واقعی کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس محمد سے مراد بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے، یہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی ہم مانتے ہیں، یہی کلمے میں مراد ہیں۔ یہ صرف الزام ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان 4 بھائیوں نے اور ان کے والد صاحب نے کسی بھی جگہ پہ یہ بات بیان نہیں کی کہ دیکھیں جی، ان کے والد صاحب تو اس انٹرویو میں نہیں تھے، یہ 4 بھائی تھے، کسی بھی یہ والد صاحب کی بات بھی نہیں بتائی نا کہ والد صاحب نے بھی یہ کہا یا یہ تحقیق پیش کی ہے، تو یہ کسی بھی جگہ پہ بات نہیں کی جی ہم روحانی خزائن پڑھ رہے تھے تو مرزا صاحب کی فلاں کتاب تک پہنچے، تو جب یہ کتاب میں تحریر پڑھی تو پھر ہمیں یاد آیا کہ قرآن پاک میں تو کچھ اس طرح بیان کیا گیا، تو یہ تو قرآن پاک کے بالکل خلاف جاری ہے۔ تو اس تحقیق نے، اس بات نے میری آنکھیں کھول دی اور میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی بھی جگہ پہ یہ بات بیان نہیں کی گئی، یہ بات اس طرح کی بیان کر ہی نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے اس طرح کی بات ہو
وہ تو یہ بیان کریں۔ تو یہ دوستو ایک حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔